بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے آج کا وہ ہے انگنا پھول کھلیں گے، جس کے رائٹر ہیں راحت جبین، اور قسط نمبر 8۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم نے عبید کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ثانیہ کا متوحش لہجہ۔ نادرہ ٹھٹک گئی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس تھوڑا ہلا کر آیا ہوں۔ آج کے بعد تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ فرخ کی منگیتر کے لیے رشتہ بھجوانے کی۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ثانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ منگیتری کے عہدے کے دعوے دار اس شخص کو کچا چبا جائے۔ وہ کہاں ہے فرخ؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ چلائی۔ کیوں فکر کرتی ہو؟ مرا نہیں ہے۔ تمہیں یہی فکر ہے نا کہیں مجھے پولیس پکڑ کر نہ لے جائے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اف، اس کی خوش فہمیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لعنت ہو تم پر فرخ۔ ثانیہ نے غصے سے کال کاٹی۔ کیا ہو گیا؟ نادرہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ فرخ نے عبید پر حملہ کیا ہے، وہ کس حال میں ہوگا؟ وہ کس حال میں ہوگا؟ ثانیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ پیلی رنگت، لبالب آنسوؤں سے بھری آنکھیں، دل کی تڑپ۔ وہ بار بار نمبر ملاتی، مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اگر عبید کو کچھ بھی ہوا تو میں اس کمینے کو چھوڑوں گی نہیں۔ خودکشی سے تو نہیں مرا، میرے ہاتھوں مرے گا۔ نادرہ ہاتھ ملتی تشویش سے بیٹی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرخ کو عبید کا کس نے بتایا؟ ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال کلبلا رہا تھا۔ امی، وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ کیا ہوا؟ نیم جاگی نیم سوئی؟ دادی بڑبڑائی۔ ثانیہ کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ یا اللہ خیر! نادرہ باہر نکلو، کوئی دیکھو ثانیہ کیوں رو رہی ہے۔ ان کی دہائیاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ امی، مجھے جانا ہوگا۔ مایوس ہو کر وہ ماں کی طرف پلٹی۔ کہاں؟ مجھے پتہ ہے وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ نہ بھی ہوا تو کسی سے پتہ کر لوں گی۔ نادرہ متذبذب سی اسے دیکھنے لگی۔ امی، ثانیہ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اس کا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو جا کر اس کے گھر والوں کو بتاؤ، وہ پتہ کر لیں۔ تمہارا اس طرح جانا ٹھیک نہیں۔ نادرہ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں صحیح مشورہ دیا۔ تبھی دادی دیواروں اور فرنیچر کے آستے لڑکھڑاتی ہوئی کانپتی چلی آئی۔ کیا ہوا ثانی کو؟ اتنی اونچی آواز میں کیوں رو رہی ہے؟ ان کے چہرے پر پریشانی، پوتی کے لیے محبت و تشویش سب موجود تھا، جو دونوں کو دکھائی نہ دیتا تھا۔ ثانیہ ماں کے ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی، اور نادرہ نے اپنی پریشانی دادی پر نکال دی۔ وہ آپ کے نواسے کی جان کو رو رہی ہے۔ اب اس نے کیا کر دیا؟ دادی سٹ پٹائی۔ عبید پر حملہ کیا ہے۔ اللہ کرے ہاتھوں سے ہی کیا ہو، کہیں چاقو واقو نہ مار دیا ہو۔ وہ کیوں کرے گا؟ اس کی عبید سے کیا دشمنی؟ دادی کے سر پر سے گزر گئی۔ عبید نے ثانیہ کے رشتے کی بات کی تھی، بس اسی بات کی تپ نکالی۔ ثانیہ کے رشتے کی بات ہے؟ وہ کب ہوئی؟ دادی ہکا بکا۔ نادرہ سٹ پٹا گئی۔ زبان سے نکلی بات کوٹھوں چڑھنے کو تھی، مگر ان کے نادرہ نے کسی بات کا پردہ نہ رکھا، ہر بات کھول کر رکھ دی۔ ثانیہ کی پسندیدگی بھی بتا دی۔ دادی نے پہلے کرسی پکڑی، پھر بیٹھی، اور آخر میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ پوتی نے محبت کا کھیل بالا ہی بالا رچا لیا تھا، وہ تو بس کوششیں ہی کرتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں لگ گئی؟ دمے کا دورہ تو نہیں پڑنے والا؟ نادرہ اتنی لمبی چپ اور مسلسل سانسوں کے اتار چڑھاؤ پر گھبرا ہی گئی۔ دادی اب بھی چپ رہیں۔ ساری زندگی آپ لوگوں نے ہماری پرواہ نہیں کی، پر ایمانداری سے بتائیں، فرخ اور عبید کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھیں، ثانیہ کے لیے کون بہتر ہے؟ فرخ اپنا خون ہے، اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ جیسے محاورے ایک طرف رکھ کر انہوں نے دونوں کو تصور کی آنکھ کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ تعلیم، شخصیت، آمدنی، ہر چیز میں عبید نے فرخ کو پچھاڑ دیا تھا۔ سلجھا ہوا بادتمیز خاندان اضافی نمبر تھے، پھر بھی انہوں نے دل کی تسلی اور خون کی کشش کے زیر اثر منمناتی آواز میں کمزور سا دفاع کیا۔ اپنا مار چھاؤں؟ تو پھر سن لیں۔ نادرہ چمک کر بولی۔ وہ ثانیہ ہے، ثانیہ! کوئی مار کر چھاؤں میں ڈالے گا تو اسے وہیں دفن کر کے آئے گی۔ گھنے دور تک پھیلے سایہ دار درخت تلے انہوں نے فرخ سمیت نہ جانے کس کس کو قبر دیکھ کر بڑے زور سے جھرجھری لی، اور خاموشی سے اپنی ہر خواہش سے دستبردار ہو گئی۔ عبید نے پہلی بار اپنے باپ کو روتے دیکھا۔ جوان بیٹے کو اٹھاتے وہ خود کتنی بار گرے تھے۔
اتنی عمر تو نہ تھی مگر چند لمحوں میں بڑھاپا آ گیا تھا۔ پھر لوگ جمع ہوئے، فیصل کو بھنک پڑی۔ شکر تھا کہ ہڈی پسلی بچ گئی تھی، اگرچہ اندرونی چوٹیں بہت تھیں اور چہرے پر بھی زخم تھے۔ ابو پلیز رونا تو بند کریں۔ وہ اب خاموش میں تھا، ڈرپ لگی تھی اور باپ کو دیکھ کر اس کی تکلیف مزید بڑھ رہی تھی۔ انکل پلیز، عبید پریشان ہو رہا ہے، فیصل نے کہا تو توفیق خود کو سنبھالنے کی خاطر کمرے سے نکل گئے۔ تبھی فیصل کو کھل کر بات کرنے کا موقع ملا۔ تم رپورٹ نہیں کروا رہے؟ کیوں عبید؟ ابو کو پتہ نہ چلے وہ کون تھا۔ اسے بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ اپنا حال دیکھو، فیصل نے دانت پیسے۔ محبت امر ہونے والی ہے، میرا رقیب پیدا ہو گیا ہے۔ وہ بدبدایا۔ یعنی اتنی مار کھا کر بھی بدمزہ نہ ہوا تھا؟ امر کا تو پتہ نہیں، لولی لنگڑی ضرور ہو جاتی۔ فیصل کو تاؤ آ گیا۔ عبید نے لب پینچ لیے، کاش وہ اس کی بات پر کھل کر ہنس سکتا۔ ثانیہ نے گھر میں داخل ہونے تک بھی اس کا نمبر ڈائل کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ مسلسل بیل جا رہی تھی مگر اٹھا نہیں رہا تھا۔ پھر کسی نے کال ریسیو کر لی۔ ثانیہ کے قدم لاؤنج کے دروازے پر ہی رک گئے۔ وہاں بیٹھ کر پڑھتی ہوئی ارم نے سر اٹھا کر دیکھا اور ثانیہ کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، عبید تم ٹھیک تو ہو نا؟ جواب دو، بولو نا، میری سانس بند ہو جائے گی۔ ارم تیر کی طرح اٹھ کر پاس آئی۔ کال کرنے والی کی آواز میں کیسا درد، کیسی تڑپ تھی۔ توفیق صاحب نے گہری سانس بھری۔ انہیں اندازہ ہوا سینکڑوں بار وائبریٹ ہونے والے موبائل پر کال کون کر رہا تھا۔ بس فرصت اور دھیان اب گیا تھا کہ عبید کا موبائل ان کی جیب میں تھا۔ وہ اب ٹھیک ہے بیٹی؟ ثانیہ ذرا سا سٹپٹائی، پھر تیزی سے پوچھنے لگی، انکل وہ کہاں ہیں؟ ہاسپٹل میں؟ انکل ایک بار میری بات کروا دیں، ثانیہ نے ملتجی انداز میں کہا۔ ارم نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ عبید کو کیا ہوا؟ میں کرواتا ہوں۔ ثانیہ نے توفیق کی بات سن کر ارم کو دیکھا۔ ارم کی حالت اس سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ بولو ثانیہ، کیا ہوا میرے بھائی کو؟ ارم نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ چھوٹا سا حادثہ ہوا ہے، وہ اب ٹھیک ہے، انکل اس کے پاس ہیں۔ کیسا حادثہ؟ کہاں ہے وہ؟ ارم کا جسم خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ تبھی ثانیہ کی اسمائل سے عبید کی آواز ٹکرائی۔ وہ تڑپ ہی اٹھی۔ توفیق، عبید کو اس کا موبائل دے کر دوبارہ باہر چلے گئے تھے۔ عبید، وہ اس کا نام لیتے ہی رو پڑی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے تمہارے پاس آنا ہے، تمہیں دیکھنا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس ذلیل انسان کا فون آیا تھا۔ میں اس کو جان لے لوں گی۔ ایسی باتیں مت کرو، میں ٹھیک ہوں، عبید نے تسلی کروائی۔ مجھے ہاسپٹل آنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر ڈسچارج کر رہے ہیں، میری بھی بات کروا دو۔ ثانیہ نے چونک کر ارم کو دیکھا۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس وقت ارم کے گھر میں موجود ہے۔ لو، ارم سے بات کرو۔ ثانیہ نے گہری سانس لے کر موبائل ارم کو دے دیا۔ وہ حال پوچھنے کی بجائے رو ہی پڑی۔ عبید کا دل بھر آیا، اس کے پیارے اس کی وجہ سے کس قدر تکلیف میں تھے۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ ارم کی ایک ہی رٹ تھی، گھر واپس آ جاؤ۔ عبید کو وعدہ کرنا ہی پڑا۔ ثانیہ اور ارم ایک ساتھ تھیں۔ دل کو ڈھارس سی ہوئی۔ ارم نے کال کٹنے کے بعد ڈبڈباتی آنکھوں سے ثانیہ کو دیکھا، آنکھیں جو پہلے ہی برس برس کر سرخ ہو گئی تھیں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بتاؤ ثانی، میرے بھائی پر کیا گزری؟ وہی پرانا لہجہ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر آ بیٹھی تو ثانیہ دھیرے دھیرے اسے ساری بات بتانے لگی۔ اوف، ایک ہی پل میں سب پریشان ہو گئے ہیں۔ امی کو پتہ چلا تو نہ جانے ان پر کیا گزرے گی۔ عبید نے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ فرح کو کس نے بتایا کہ تمہارا رشتہ ثانیہ کے لیے گیا ہے؟ سوچ میں ڈوبے فیصل نے سوال داغا تھا۔ مجھے کیا پتہ، وہ تمہارے ساتھ مخلص تو ہے نا؟ فیصل نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ عبید نے چونک کر دیکھا۔ کون؟ ثانیہ؟ بس ایک بات ذہن میں آئی ہے، تم بھی اس کی خاطر گھر چھوڑے بیٹھے ہو، وہ بھی خودکشی کرتا پھر رہا ہے، کہیں اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم چاہتے ہو تمہاری حالت بھی میرے جیسی ہو جائے؟ سوری، فیصل نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس کا دوبارہ مار کھانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ توفیق صاحب کے اندر آنے کے بعد بات کا رخ ہی بدل گیا۔ وہ ڈاکٹر سے مل کر آئے تھے، جس نے کہا تھا خطرے کی بات نہیں ہے، وہ شام تک ڈسچارج کر دیں گے۔ ابو، آپ گھر چلے جائیں، میرے ساتھ فیصل ہے۔ باپ کا تھکا تھکا چہرہ عبید کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ فیصل تو تڑپ ہی اٹھا۔ کموارا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمہارا ہی ہوں؟
عبید نے گھور کر دیکھا۔ ہاں تو اب کیا تمہاری خدمتیں کرتا رہوں؟ فیصل نے آنکھیں ہی ماتھے پر رکھ لیں۔ تم اب بھی گھر نہیں جاؤ گے؟ توفیق نے پوچھا۔ بعد میں آ جاؤں گا، ابھی میری حالت دیکھ کر امی پریشان ہوں گی۔ عبید نے نظریں چرائیں، وہ اب بھی تڑپ رہی تھی۔ فیصل ہاتھوں اور آنکھوں سے پریشان اشارے کرنے لگا کہ ہاں کر دے، ہاں، بلکہ تینوں کا بہت برا حال ہے۔ تینوں؟ عبید نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ ثانیہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے، وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ تو اس کا رشتہ مانگنے چلتے ہیں۔ عبید اور فیصل دونوں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ابو آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ توفیق نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر کی طرف رخ کر لیا۔ اندر کہیں کچھ چبھا تھا، وہ ماں کی تڑپ کا سن کر نہیں، ثانیہ کے رشتے کا سن کر گھر آنے کو تیار ہوا تھا۔ او یار، یہ تو کمال ہو گیا! جوش میں فیصل نے اسے اسی حالت میں جپھی ڈال لی، اس کا جوڑ جوڑ چلایا۔ مارے ڈر کے فیصل اسے چھوڑ کر دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ الو کا پٹھا ہے تو؟ سوری یار، وہ بس جوش میں۔ فیصل شرمندہ ہو گیا۔ دونوں بازو پھیلائے وہ گول گول گھوم رہی تھیں، جیسے محو رقص ہو، جیسے کسی وجد میں ہو۔ محبت کی جیت کا دن تھا، سیلیبریشن تو بنتی تھی۔ نیلا آسمان سبز کپڑوں ولی پر جھکا آ رہا تھا، جیسے تقدیر مہربان ہو رہی ہو، جیسے قسمت کی دیوی نے جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا ہو۔ ارم اس وجد میں آئے وجود کو دیکھ کر مبہوت سی رہ گئی، بھول گئی چھت پر کرنے کیا آئی تھی۔ پھر وہ رکی، لڑکھڑائی اور جہاں کھڑی تھی وہیں موم کی گڑیا کی طرح پگھل گئی۔ ارم نے درمیان میں حائل منڈیر پھلانگی اور بے دم وجود کو باہوں میں بھر لیا۔ ثانیہ نے سر اٹھایا، پھر زور سے ہنس دی۔ تم مجھے تین چار نظر آ رہی ہو، بتا دو اصل والی کون ہو؟ بدتمیز، یہ کیا پاگل پن تھا؟ ارم نے اس کے چکراتے سر پر چپت لگائی۔ وہی پرانا لب و لہجہ، وہی بے ریا ہنسی، جیسے درمیان میں کوئی کدورت، کوئی عداوت آئی ہی نہ ہو۔ وہ عبید کے من کا موتی تھی، انہوں نے قیمتی سمجھ کر سنبھال لیا تھا۔ آنے والا وقت کس نے دیکھا تھا؟ آج کو قبول کرنا بہتر تھا۔ خوش ہو؟ وہ منڈیر کے ساتھ بچھے سیٹ پر بیٹھی تھی، شام کے رنگ گہرے ہو رہے تھے۔ اگرچہ فضا اب بھی گرم تھی، مگر ایئر کولر کا رخ عین ان کی طرف تھا۔ خوشی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، تم جانتی ہی نہیں کہ عبید میرے لیے کیا ہے۔ ویسے تم لوگوں کا رویہ کیسے بدلا جب عبید کی تمہارے لیے محبت دکھی؟ ارم نے اپنے اڑتے بال سمیٹے۔ محبت کو تو تم لوگوں نے گھاس بھی نہیں ڈالی، شاید اس کی ضد کے سامنے ہار مان لی ہو۔ اس کا مقصد طنز کرنا نہیں تھا، مگر بد لحاظی کی عادت بھی نہ جاتی تھی۔ آئی ایم سوری ثانیہ۔ ارم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں جانتی ہوں اس رشتے کے ہونے سے پہلے ہی بہت بدمزگی ہو گئی ہے، مگر ہم پرانی باتیں بھول جائیں گے۔ کیا اس میں تم لوگوں کی خوشی بھی شامل ہے؟ یقین کرو، ہمارے دل میں اب کچھ بھی نہیں ہے، ہم پوری خوشی اور مان کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے۔ ثانیہ مسکرائی۔ یہ سب پہلے بھی نہ ہوتا، بس تمہارے خیالات۔ ارم نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہم پرانی باتیں بھول نہیں سکتے؟ ثانیہ نے بے چارگی سے پوچھا، تو ارم نے ہنستے ہوئے ماتھے پر انگلی پھیر کر دور پھینکنے کا اشارہ کیا۔ ہم تو بھول بھی چکے۔ تو کب آ رہے ہو؟ بہت جلد، بس عبید چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ شکر ہے کوئی سیریس انجری نہیں ہوئی۔ دونوں کی باتوں میں گہری ہوتی شام تاریکی کا روپ دھارنے لگی تھی۔ سہیل نے گھر میں ہنگامہ اٹھا دیا تھا، اسے جھگڑے کا پتہ چل گیا تھا، اوپر سے رابعہ کی مت ماری گئی جو پوچھ بیٹھی، عبید ٹھیک تو ہے؟ تجھے بڑا پتہ ہے عبید کا؟ آصفہ کاٹ کھانے کو دوڑی، سگے دیور کی خیریت پوچھنے کے بجائے بہن کے یار کی خیریت پوچھ رہی ہے، بدمعاش! شرم و غیرت سے رابعہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم تو اندر جاؤ۔ اس کو منظر سے ہٹانے کے سوا سہیل کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ رابعہ نے بھی کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی، یہ لڑکا اس چنڈال کے عشق میں نہ جانے کس کس کو مارے گا۔ اماں، اس کو سمجھائیں اور شکر کریں کہ پولیس کیس نہیں بنا۔ سہیل ماں کے پاس بیٹھا۔ آج کل اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت برے لوگوں میں ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں نشہ وشہ نہ کرنا شروع کر دے۔ آصفہ کا منہ کھل گیا۔ وہ ضد میں آ گیا ہے، کچھ نہ کچھ کر بیٹھے گا۔ میری ماں نے تو کسی بھی طرح ثانیہ کا رشتہ لے آئیں۔ سہیل سچ میں گھبرا گیا تھا۔ ہم گئے تو تھے، اس نے خود انکار کیا ہے۔ بڑی تیز لڑکی ہے، باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ شبیر کئی بار میرے سامنے رو پڑا ہے۔ اب چاہے منت کریں یا جو بھی کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ لڑکا خود مرے گا یا کسی کو مارے گا۔
نقصان دونوں صورتوں میں ہمارے گھر کا ہے۔ سہیل کے آصفہ کو اچھی طرح دہلا دیا تھا۔ فرح کا تو یہ حال تھا کہ گھر میں کسی کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ کوئی نظر بھی آ جاتا تو منہ پھیر کر کمرے میں چلا جاتا تھا۔ دفتر جاتا تھا یا نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ وہ تعصب سے ہاتھ ملتی رہیں، اب کریں بھی تو کیا؟ فرح، وہ اس کے پیچھے کمرے تک چلی آئی۔ فرح نے دروازہ کھول کر اس میں کچھ رکھ دیا۔ کیا؟ وہ دیکھ نہیں پائی۔ فرح، مجھ سے مت چھپانا، بتاؤ تم نے کس کو مارا ہے؟ جان سے نہیں مارا۔ وہ اتنا پریشان ہو رہی ہیں، روکھا پھیکا لہجہ۔ اپنی بیوہ ماں پر رحم کرو، ترس کھاؤ۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ میری بیوہ ماں اتنی کمزور اور بے بس نہیں ہے۔ ثانیہ کو بدنام کرنے کے لیے پورا محلہ گھماتی ہیں۔ اس نے الماری کھول کر ٹی شرٹ کھینچی۔ میں اسے بدنام کیوں کروں گی؟ تمہیں ماں پر اعتبار ہی نہیں؟ فرح عین ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اعتبار اس دن کروں گا جب اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھوں گا۔ ثانیہ میں کھوٹ ہوا تو کبھی نام بھی نہیں لوں گا، لیکن جب تک میرا دل اس کے حق میں گواہی دیتا ہے وہ میری ہے۔ وہ مکمل کر کے رکا نہیں تھا۔ واش روم میں جا کر دروازہ زور سے بند کیا۔ آصفہ بے حد بے بسی سے بند دروازے کو دیکھتی رہیں۔ چند لمحوں میں اندر سے پانی گرنے اور شاور کھلنے کی آواز آنے لگی۔ ہلکے سے تجسس سے آگے بڑھ کر آصفہ نے دراز کھولی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ دراز میں پستول تھی۔ وہ ایک بار پھر ان سب کے سامنے سراپا سوال بنی بیٹھی تھی۔ لہجے میں وہ بیچارگی اور اداسی تھی۔ دادی کا دل تڑپ ہی گیا۔ مگر اب حقیقت سامنے آتی تو کیا؟ اب بیٹی کا ساتھ بھی دیتی تو کیوں؟ بس ٹکر ٹکر شبیر کا منہ دیکھتی رہیں، جو شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آپا، میرے بس میں ہے ہی کیا؟ میری تو اولاد بھی میرے قابو میں نہیں۔ وہ لڑکا تو مجھے جینے نہیں دے گا۔ ماں کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آصفہ نے ماں سے مدد چاہی۔ انہوں نے بولنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ نادرہ بول اٹھی۔ آپا، وہ بات تو ختم ہو گئی۔ ہم ویسے بھی ثانیہ کا رشتہ کہیں اور کرنے والے ہیں۔ شبیر نے چونک کر نادرہ کو دیکھا۔ یہ کس رشتے کی بات تھی جس سے وہ لا علم تھے؟ ہاں، اب نئے سلسلے جو شروع ہو گئے ہیں، دادی بڑبڑائیں۔ اس رشتے والے کا سر پھاڑ کر آیا ہے۔ فرق نہیں ہونے دے گا، پاگل ہو رہا ہے، کچھ کر بیٹھے گا۔ آصفہ نے دہائی دی۔ یہ کس رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ شبیر نے نادرہ کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ نظریں چرا گئیں۔ آصفہ، فرق کو سمجھاؤ، زبردستی رشتے نہیں ہوتے۔ اب دور بدل گیا ہے، پہلے کی طرح نہیں ہے کہ ماں باپ نے جہاں رشتہ کر دیا لڑکی نے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ نادرہ کو پہلی بار اپنی ساس اچھی لگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ آصفہ نے رونا شروع کر دیا۔ پہلی بار سچے اور بے ریا آنسو بنا کسی رکاوٹ کے ان کے چہرے پر بہتے چلے گئے، اور اگلا لمحہ اس سے زیادہ جذباتی اور تکلیف دہ تھا جب انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار کر بھائی کے پیروں میں ڈال دیا تھا۔ بس کیا بتاؤں، اچھے خاصے فلمی سین چل رہے ہیں۔ عبید کے ساتھ بات کرتے کرتے اس نے کان سے موبائل ہٹا دیا۔ شبیر، آصفہ اور نادرہ کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ اف، ایک نیا مرحلہ۔ ثانیہ نے سیدھے ہو کر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ میری بہن ہے، ماں کی جگہ ہے۔ شبیر کا لہجہ آنسو سے بوجھل تھا، آواز میں ہلکی سی لرزش۔ ساری زندگی میں نے ان کی عزت ماں کی طرح ہی کی ہے۔ آج اپنا دوپٹہ سر سے پیروں میں ڈال دیا، میں تو جیتے جی مر ہی گیا۔ میں انہیں مایوس نہیں کر سکتا ثانیہ، میری لاج رکھ لینا۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ایک لمحے کو تو ثانیہ کا دل پگھل ہی گیا۔ کاش وہ اچھی بیٹی بن سکتی۔ آصفہ نے اس کے قریب بیٹھ کر جھٹ سے جپھی ڈال لی۔ ثانیہ کی سانس گھٹ کر رہ گئی۔ میری پیاری بیٹی، کوئی غیر تو نہیں ہو؟ میری جان، میری بھتیجی ہو؟ کوئی گلا شکوہ دل میں ہے تو کہہ دو، میں ساری شکایتیں دور کر دوں گی۔ نادرہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ثانیہ نے خود کو بمشکل چھڑایا اور ذرا پیچھے کھسکی۔ کیا ہوا پھپھو؟ اتنی محبت تو کبھی بچپن میں بھی نہیں جتائی تھی۔ تمہارے لیے جان دیتا پھر رہا ہے، ساری زندگی پلکوں پر بٹھائے گا، راج کرو گی راج۔ اور کیا چاہیے؟ میں نے تو یہ بھی سوچ لیا ہے، اوپر نئی منزل بنواؤں گی، تم دونوں وہاں رہنا سکون سے۔ ثانیہ نے بھویں اچکا کر ماں کو دیکھا، پھر اطمینان سے بولی، اس کی ضرورت نہیں ہے پھپھو، میں پھر بھی فرق سے شادی نہیں کروں گی۔ آصفہ کا رنگ اڑ گیا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ انہوں نے ثانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ثانیہ، مجھ پر رحم کرو، جو شرط رکھنی ہے رکھ لو، میں اپنا بیٹا نہیں کھو سکتی۔ ثانیہ خاموشی سے ان کو سنتی رہی، پھر آگے جھک کر آہستگی سے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بولی تو لہجہ مدھم اور اداس تھا،
میری پیاری پھپھو جان، وقت بھی کیا کیا رنگ دکھاتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی ہم سے ہماری ماں سے معافیاں ہی منگوائی ہیں، آج خود ہاتھ جوڑ دیے۔ آصفہ کو چپ لگ گئی، بے اختیار نظریں اپنے ہاتھوں پر گئی۔ جڑے ہوئے ہاتھ کس کے سامنے؟ ثانیہ کے سامنے۔ بہت برا لگتا ہے اس طرح کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ آپ بھی مت کریں پھپھو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آصفہ نے ہاتھ کھینچ لیے۔ انہیں لگا پشت پر نادرہ اس پر ہنس رہی ہے، حالانکہ وہ تو ہکا بکا ٹکر ٹکر مکافات عمل دیکھ رہی تھی۔ اور اتنا ہی برا مجھے آپ کا بیٹا لگتا ہے، اس لیے اسے شادی نہیں کر سکتی، معاف کر دیں مجھے۔ ثانیہ نے خلاف مزاج بےحد نرمی مگر قطعی انداز میں بات کر دی۔ تو پھر اسے اپنے پیار کے جال میں کیوں پھنسایا؟ میں نے کہاں پھنسایا؟ منہ پر کروا لیں جو میں نے اس سے کوئی بات بھی کی ہو۔ اب ختم بھی کریں آپا، جب نہیں مانتی تو کیا زبردستی کریں گے؟ نادرہ نے بات لپیٹنی چاہی۔ ویسے بھی پھپھو، آپ کو تو چاہیے رابعہ جیسی معصوم بے ضرر گالیاں کھا کر بھی چپ رہنے والی بے زبان گائیں، لیکن میں تو ایسی بالکل نہیں ہوں۔ میں تو جاتے ہی آپ کے بیٹے کو لے کر الگ ہو جاؤں گی۔ پھر کیا کریں گی؟ بیٹے کی شکل دیکھنے سے بھی جائیں گی، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ میں آپ پر گئی ہوں۔ ہائے کیا معصوم لہجہ اور کیا حقیقت پسندی تھی۔ وہ سیانے کیا کہتے ہیں، ماں بیٹی دو ذات، پھوپھی بھتیجی ایک ذات۔ دانت پیستے نادرہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تبھی آصفہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ نادرہ کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گئے۔ آصفہ کی آنکھیں بدل چکی تھیں، جن میں کمزوری، بے چارگی سب غائب تھی۔ اب وہ ایک ماں کی آنکھیں نہیں تھیں، ان میں بلا کی کاٹ تھی، ایسی کاٹ کہ نادرہ کو اپنا وجود دولخط ہوتا محسوس ہوا۔ باہر بیٹھے شبیر اور دادی نے بڑی امید سے باہر نکلتی بیٹی کو دیکھا اور بجھ کر رہ گئے۔ آصفہ شعلہ جوالا بنی گھر سے نکل گئی تھی۔ تمہاری زبان کے آگے خندق ہے، آرام سے بھی بات کر سکتی تھی۔ نادرہ کو ہول اٹھنے لگے۔ امی میں نے بہت آرام سے بات کی ہے، ثانیہ نے احتجاج کیا۔ آرام سے سب کچھ ہی سنا گئیں؟ مجھے تو رابعہ کی فکر ہو رہی ہے۔ تمہارا باپ اور دادی بھی یوں سر ڈالے بیٹھے ہیں جیسے کوئی مر گیا ہو۔ ان سب کے ارمان مر گئے ہیں، ان سب کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اور رہی رابعہ، اس سے کہیں اپنے گھر کے مسئلے خود حل کرے۔ اس نے آرام سے ہاتھ ہلا کر مکھی اڑائی، حالانکہ اندر سے فکر اسے بھی تھی، مگر فطرت تھی کہ فکر ظاہر نہیں کرنی۔ ایک ایک قدم انگاروں پر رکھتی وہ گھر آئی۔ احساس توہین سے سینہ سلگ رہا تھا۔ دل میں خیال تھا کہ جاتے ہی سب کچھ فرح کو بتائیں گی، مگر دماغ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ یقین کرے گا؟ وہ خود کو ٹھنڈا کرنے لگیں۔